أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے منہج سلف ہی کی پیروی کیوں. عزیزان ملت، یہ عنوان بہت ہی حساس عنوان ہے، بہت ہی اہم عنوان ہے، اس لیے کہ بہت سارے افراد و اشخاص منہج صحابہ، منہج سلف، اہل حدیث ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اگر حقیقت میں ان کا مشاہدہ کیا جائے، دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے ایسے افراد، ایسے اشخاص آج کے زمانے میں فکر مودودیت، خارجیت، اسراریت، اخوانیت جیسے فتنوں میں مبتلا ہو چکے ہیں. ایسے موقع پر انسانیت کو منہج صحابہ سے، منہج سلف سے روشناس کروانا بہت ضروری ہے. جو عنوان آپ کے سامنے انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے منہج سلف. دو لفظوں سے مرکب ہے، پہلا ہے منہج، دوسرا ہے سلف، اور اس کو کہا جاتا ہے منہج سلف. آئیں ہم اس کی سب سے پہلے لغوی تعریف کریں گے. منہج کسے کہتے ہیں؟ لفظ منہج یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی واضح اور کھلے راستے کے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اے لوگو ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک واضح کھلا راستہ عطا کیا ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ایک واضح کھلے راستے کی طرف لا کر چھوڑا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک. اے لوگو میں نے تم کو ایک ایسی شاہ راہ عام پر لا کر چھوڑا، ایک ایسے واضح کھلے راستے کی طرف لا کر چھوڑا، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، جس کی راتیں بھی دن کی طرح سفید ہیں، روشن ہیں. جو انسان اس راستے سے انحراف کرے گا، جو انسان اس راستے سے منہ موڑے گا، وہ ہلاک ہو کر رہے گا، تباہ و برباد ہو کر رہے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا لوگوں میں نے تم کو ایک شاہ راہ عام پر لا کر چھوڑا ہے، ایک کھلے راستے کی طرف لا کر چھوڑا ہے. اگر اس راستے سے انحراف کرو گے، اس راستے سے منہ موڑو گے تو یاد رکھنا لوگوں تباہ و برباد ہو کر رہ جاؤ گے تم لوگ. اسی طرح سلف کسے کہتے ہیں؟ سلف کا لغوی معنی ہے گزرے ہوئے اچھے لوگ. تو منہج سلف کا مطلب کیا ہوا؟ منہج سلف کا مطلب ہوا یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی جانب سے بتلایا گیا وہ طریقہ جس پر صحابہ، تابعین، تبا تابعین گامزن تھے، جس پر صحابہ، تابعین، تبا تابعین گامزن تھے،
اور یہی اصلی منہج سلف ہے. جیسا کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اے لوگوں سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. ثم الذین یلونہم پھر ان کے بعد آنے والے یعنی تابعین. ثم الذین یلونہم پھر ان کے بعد آنے والے یعنی تبع تابعین. تو پتہ چلا منہج صحابہ منہج سلف سے مراد صحابہ تابعین تبع تابعین ہیں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد آنے والے لوگ کیا منہج سلف میں شامل ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے؟ کیا بعد میں آنے والے لوگوں کو منہج سلف میں شمار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو اس کی ایک بنیادی شرط ہے. بنیادی شرط کے ساتھ بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی منہج سلف میں شمار کیا جائے گا. اور وہ شرط یہ ہے بعد میں آنے والے لوگ بھی صحابہ تابعین تبع تابعین کے راستے پر چلنے والے ہو. اگر بعد میں آنے والے لوگ صحابہ تابعین تبع تابعین کے راستے پر چلنے والے ہو تو ان کو بھی منہج سلف میں شمار کیا جائے گا. اگر بعد میں آنے والے لوگ منہج سلف سے روگردانی کر بیٹھیں منہج سلف سے انحراف کر بیٹھیں منہج سلف کو چھوڑ دیں صحابہ کرام کے سلسلے میں اختلاف رائے رکھیں بیجا اختلافات کا مظاہرہ کریں تو یاد رکھیں بعد میں آنے والے لوگ گرچہ کہ اپنے آپ کو اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کیوں نہ کریں اپنے آپ کو منہج سلف کا متبع قرار کیوں نہ دیں ایسے لوگ منہج سلف میں منہج صحابہ میں شمار نہیں کیے جائیں گے. عزیزان ملت آج پوری انسانیت کو منہج صحابہ منہج سلف کی ضرورت ہے اس لیے کہ آج ہمارے صفوں میں منہج صحابہ کا راستہ سلف کا راستہ نہ ہونے کی وجہ سے امت مسلمہ میں بگاڑ فساد تباہی بربادی آ رہی ہے اور امت مسلمہ میں اختلافات در آ رہے ہیں. آج امت مسلمہ کو جگہ جگہ پر صحابہ کرام کے منہج صحابہ کی منہج سلف کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں امت مسلمہ میں یا امت مسلمہ کو کہاں کہاں پر منہج سلف کی ضرورت پڑتی ہے. ہماری امت کے درمیان بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے ہم سب جانتے ہیں. امت مسلمہ میں بہت سارے معاملات میں اختلاف ہیں ہم سب جانتے ہیں. انہی اختلافات کو میں واضح کرتا ہوا دکھلانا چاہوں گا کہ انسانی زندگی میں منہج صحابہ منہج سلف کی کتنی شدید اور اشد ضرورت پڑتی ہے. ایک اختلاف ہے عید میلاد کے تعلق سے. عید میلاد منانا جائز ہے یا نہیں جائز؟ علماء کے سلسلے میں دو طبقے ہیں. علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے عید میلاد منانا جائز نہیں یہ بدعت ہے. ان کی دلیل یہ ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد منانے کا حکم نہیں دیا اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے تابعین نے تبع تابعین نے یہاں تک کہ خلفائے راشدین نے یعنی ابو بکر عمر عثمان و علی نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن نہیں منایا. صحابہ علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے جس چیز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرنے کا حکم نہ دیا ہو یا پھر جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن صحابہ کرام نے نہ منایا ہو اللہ رب العالمین نے حکم نہ دیا ہو تو ایسی چیز کو منانا یہ بدعت ہے. علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے. جبکہ علماء کا ایک اور طبقہ ہے کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن منایا جائے گا اور یہ طبقہ قرآن مجید کے دلائل سے ثابت کرتا ہے باطل استدلال کرتے ہوئے کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن منانے کا حکم خود اللہ رب العالمین نے دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. اس روئے زمین کی سب سے بڑی نعمت پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ رب العالمین نے خود قرار دیا خود حکم دیا کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا چرچا کرو. یہی وجہ ہے ہم پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں. اسی طرح ایک اور آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رحمت پانے کے بعد تم لوگ سب مل کر خوشیاں مناؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے رحمت سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا ہے، اور آگے کہا تم اس رحمت کو پانے کے بعد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے بعد سب مل کر خوشیاں مناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خوشیاں منانے کا حکم دیا، یہی وجہ ہے ہم مل کر سب پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ اب علماء کے مابین اختلاف ہوا، عید میلاد کے تعلق سے امت مسلمہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ ایک طبقہ کہتا ہے عید میلاد منانا بدعت، اور دوسرا طبقہ کہتا ہے عید میلاد منانا جائز، اور دوسرا طبقہ قرآن مجید سے استدلال کرتے ہوئے کہتا ہے بفضل اللہ و برحمتی میں رحمت سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوا تو ایسے موقع پر، ایسے نازک وقت پر ہمیں چاہیے ہم صحابہ اکرام کی زندگیوں کی طرف لوٹ جائیں۔ منہج صحابہ کی ضرورت یہاں پر پڑ جاتی ہے، سلف کے طریقے، سلف کے منہج کی ضرورت یہاں پر واقع ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم صحابہ کی طرف پلٹ کر جائیں، لفظ رحمت سے دیکھیں صحابہ کرام نے کیا معنی، کیا مطلب، کیا مفہوم مراد لیا ہے، اور صحابہ کرام نے جس معنی کو مراد لیا ہے، جس مفہوم کو مراد لیا ہے، اگر ہم بھی اس معنی کو، مفہوم کو مراد لیں گے تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اور اگر صحیح معنوں میں صحابہ کرام کی طرف جائیں گے تو پتہ چلتا ہے یہاں پر لفظ رحمت سے مراد پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ رحمت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہاں لفظ رحمت سے مراد کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے۔ جب یہاں پر لفظ رحمت سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو پھر اختلاف ہمارے ختم ہو جائیں گے اور بات بھی بالکل واضح ہو جائے گی۔ لہذا ہم صحابہ اکرام کے راستے کی طرف منہج صحابہ، منہج سلف کے پاس آنے کی وجہ سے اختلاف ختم ہو گیا، اور یہ پتہ چلا عید میلاد منانا بدعت ہے، حقیقت میں عید میلاد منانا جائز نہیں ہے۔ یہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ صحابہ، نہ تابعین، نہ تبع تابعین نے کر کے دکھلایا۔ اسی طرح امت مسلمہ میں ایک اور مسئلے میں اختلاف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بشر ہونے میں، نور ہونے میں امت کے درمیان اختلاف ہے۔ امت مسلمہ کا ایک طبقہ، علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، نور نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، اے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، یوحی الیہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر کہا، اور خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول قرار دیا ہے، بشر قرار نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اے لوگو تم میری ذات کے سلسلے میں غلو کا مظاہرہ نہ کرنا، جس طرح سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے سلسلے میں غلو کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا، اللہ قرار دیا، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر کہا اے لوگو میری ذات کے معاملے میں غلو کا مظاہرہ نہ کرنا، فإنما أنا عبد، اس لیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو تم مجھے بھی اللہ کا بندہ اور اس کا رسول قرار دو۔ تو علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی بشر ہیں، انسان ہے، جبکہ علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر نہیں، نور ہیں۔ اور یہ طبقہ بھی قرآن مجید سے استدلال کرتا ہے، وہ کہتا ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا۔ اس آیت کریمہ میں لفظ نور سے مراد، علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے یہاں پر لفظ نور سے مراد پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہاں پر بھی نبی کے بشر ہونے میں،
نبی کے نور ہونے کے معاملے میں اختلاف پیدا ہو گیا. لفظ نور سے کیا مراد ہے؟ اختلاف پیدا ہوا. صحابہ اکرام کی زندگیوں کی طرف جائیں گے, تابعین تبع تابعین کی زندگیوں کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے قرآن مجید کی آیت کریمہ سے صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے لفظ نور سے کیا مراد لیا ہے. اگر ان لوگوں نے لفظ نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیا ہے تو ہم بھی اس لفظ نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیں گے. اگر ان صحابہ نے, تابعین تبع تابعین نے لفظ نور سے مراد کتاب اللہ قرآن مجید کو مراد لیا ہے تو ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر لفظ نور سے مراد نہیں لیں گے. اگر حقیقت میں دیکھا جائے صحابہ, تابعین تبع تابعین کا یہ عقیدہ تھا, یہاں پر لفظ نور سے مراد پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, بلکہ یہاں پر لفظ نور سے مراد کتاب اللہ ہے, قرآن مجید ہے. صحابہ کرام کے پاس آنے کی وجہ سے, تابعین تبع تابعین کے طرف پلٹ کر آنے کی وجہ سے اختلاف بالکل ختم ہو گیا اور بات بھی جو بالکل درست تھی واضح ہو گئی. تو زندگیوں میں ایسے موقعوں پر منہج صحابہ, منہج سلف کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارا اپنا ایک اصول یہ ہونا چاہیے, کسی بھی معاملے میں, دین کے کسی بھی شے میں اختلاف پیدا ہو جائے, اختلاف کرنے سے بہتر, لڑائی جھگڑا تنازع کرنے سے بہتر ہے ہم پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف پلٹ کر جائیں. اس لیے کہ صحابہ اکرام نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید کو سیکھا ہے. صحابہ اکرام نے قرآن مجید کو نہ صرف سیکھا بلکہ قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی ہے. قرآن مجید صحابہ اکرام کے سامنے نازل ہوا اور اسلام کا جو قانون بنا وہ صحابہ اکرام کے سامنے بنا. قانون کی نزاکتوں کو سب سے بہتر جاننے والے اس روئے زمین پر اگر کوئی ہیں تو وہ صحابہ اکرام ہیں, اس کے بعد تابعین تبع تابعین ہیں. عزیزان ملت, آج امت مسلمہ کے مابین ضلالت, گمراہی اور بڑے بڑے فتنے در آ رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ منہج سلف کو اختیار نہ کرنا ہے. منہج سلف کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے یاد رکھیں, اگر ایک جماعت ہے وہ منہج سلف کو اختیار نہیں کرتی تو وہ جماعت بالکل ضلالت اور گمراہ ہو جائے گی. اگر افراد و اشخاص ہیں, شخصیت ہے, وہ صحابہ اکرام کے منہج کو, منہج سلف کو قبول نہیں کرتی تو وہ بھی گمراہ ہو جائے گا, وہ بھی ضلالت کے عمیق گہرائیوں میں کود پڑے گا. میں ایک نام لینا چاہتا ہوں تاکہ ان کی گمراہیوں سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے. ایک شخصیت ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب. بہت سارے ہمارے اہل حدیث نوجوان چھوٹے چھوٹے ریلز, ویڈیوز کی شکل میں اپنے اسٹیٹس پر لگا دیتے ہیں. یاد رکھیں, کسی بھی عالم کو سننے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے وہ منہج کا متبع ہے یا نہیں, یہ دیکھا جائے گا. وہ عقیدے میں مضبوط ہے یا نہیں, دیکھا جائے گا. اگر عقیدے میں مضبوط ہے, منہج سلف کا متبع ہے تو اس کی بات کو نہ صرف سنی جائے گی بلکہ اس کی بات پر عمل کیا جائے گا. اگر وہ بات قرآن مجید کی ہے, احادیث مبارکہ کی ہے, یہ شخص ہیں, یہ بہت سارے عقائد کے معاملے میں منحرف ہیں, گمراہ ہیں. ان کا عقیدہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ دیکھیے, منہج سلف نہ ہونے کی وجہ سے ایک شخص, ایک افراد, اشخاص کس طرح گمراہ ہو جاتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے حقیقت اور ماہیت وجود کے اعتبار سے خالق اور مخلوق کا وجود ایک ہے. نعوذ باللہ, غور کیجئے گا, یہاں پر یہ خالق کو اور مخلوق دونوں کو یہ قرار دے رہے ہیں. ان کی کتاب ہے ام المسبحات, سورۃ الحدیث کی مختصر تفسیر, اس تفسیر کو اٹھائیں. اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حقیقت اور ماہیت وجود کے اعتبار سے خالق اور مخلوق دونوں کا وجود ایک ہے. بھلا بتاؤ کیا خالق اور مخلوق دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ نہیں. خالق یہ ساری کائنات کا پالنہار ہے, ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اس زمین کو, آسمان کو, سورج کو, چاند کو, شمس و قمر کو, انسانوں کو, جنوں کو, فرشتوں کو, جنت کو, دوزخ کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. پھر کیسے خالق کو مخلوق کے مشابہ یا مخلوق کے برابر قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو جب ایک انسان منہج سلف سے روگردانی کرتا ہے تو ایسے ایسے عجائبات در لاتا ہے, ایسے ایسے گمراہی میں پڑ جاتا ہے. اسی طرح ان کا ایک عقیدہ ہے, اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے جنت جہنم ابدی ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا ہے,
نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور بد لوگ برے کافر جو فاسق مشرک ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے. اور کافر منافق مشرک یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقام پر جنت اور جہنم کے تعلق سے لفظ ابد کا، لفظ تابید کا لفظ استعمال کیا ہے. خالدین فیہا ابدا، یعنی جنتی جب جنت میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں. جہنمی جب جہنم میں جائیں گے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والجنت حق والنار حق، جنت بھی حق ہے جہنم بھی حق ہے. مگر ڈاکٹر اسرار صاحب کا عقیدہ یہ ہے یہ جہنم جنت ابدی نہیں ہے، نعوذ باللہ. جنت اور جہنم ابدی یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں ڈالے گا جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا، ایک عرصے کے بعد جنت کو ختم کر دیا جائے گا اور انسانوں کی جو روحیں ہیں وہ روحیں جہاں سے صادر ہوئی تھی وہیں طرف چلی جائیں گی. نعوذ باللہ، یعنی بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ روحیں جہاں سے یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے صادر ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی میں یہ روحیں چلی جائیں گی. نعوذ باللہ، یہ ایک گمراہ عقیدہ ہے. اور دلیل دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم ابدی نہیں ہے بلکہ روحوں کو، پورے روحوں کو اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر چلے جانا ہے. تو منہج سلف سے جب انہوں نے روگردانی کی، قرآن مجید کو صحابہ کی طرح سمجھنے کی کوشش نہ کی، قرآن مجید کو اپنے عقل کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کی، تو یہ گمراہ ہوئے. نہ صرف یہ گمراہ ہوئے بلکہ ایسے بہت سارے اشخاص ہماری امت کے صفوں میں ہیں جو نہ صرف گمراہ ہوئے ہیں بلکہ لوگوں کو اپنے عقل کی بنیاد پر جس طرح انہوں نے قرآن مجید کو سمجھا ہے اس طرح سمجھ کر لوگوں کو سمجھا کر نہ صرف لوگوں کو ضلالت و گمراہی کی طرف لا رہے ہیں بلکہ ان کی آخرت کو بھی برباد کر رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے انسان کو کامیاب ہونے کے لیے دنیا اور آخرت میں منہج سلف، منہج صحابہ کی بہت ضرورت پڑتی ہے. اب ایک سوال ہے، منہج سلف ہی کی پیروی کیوں صحابہ کرام ہی کی پیروی کریں؟ منہج صحابہ کی پیروی کا حکم یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا جو انسان منہج صحابہ کے راستے سے انحراف کرے گا، منہج صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کی طرف چلا جائے گا تو ایسے انسان کو ہم اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو شخص ہدایت کے آ جانے کے بعد، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ سے مخالفت کرتا ہے، جھگڑتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کو یعنی صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے، نولہ ما تولا، جس طرف وہ پھرنا چاہ رہا ہے ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے، ونصلہ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو منہج صحابہ سے روگردانی کرے گا وہ کل قیامت کے دن جہنم میں چلا جائے گا. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، منہج صحابہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. اے لوگو، بنی اسرائیل میں 72 فرقے بٹے اور میری امت میں 73 فرقے بٹیں گے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک ملت کے، ایک جماعت کے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 73 فرقوں میں سے ایک کو الگ کیا تو اس کو فرقہ قرار نہیں دیا بلکہ اللہ کے نبی نے اس کو جماعت اور ملت سے تعبیر کیا ہے، ملت قرار دیا ہے. ایک اور بات میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا، اللہ کے نبی نے جو کہا کلہم فی النار، سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جانے کا مطلب یہ ہے وہ فرقے جہنم میں جائیں گے جو عقائد کے اعتبار سے الگ ہو گئے. مسائل کا اختلاف تو یہ قیامت کے دن تک چلتا
ہوتا رہے گا. مسائل کا اختلاف یہاں پر مراد نہیں. کلہم فی النار، سارے کے سارے فرقے جہنم میں جانے کا مطلب یہ ہے وہ فرقے جہنم میں جائیں گے جو عقائد کے باب میں اختلاف کیا ہے، جو عقائد کے باب میں انحراف کیا ہے، جو عقائد کے باب میں گمراہ ہو گئے. وہ جماعت، وہ فرقے، وہ لوگ کل قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے. جب صحابہ کرام نے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تو متعجب ہوئے، تعجب میں حیرت میں پڑ گئے. کہا اے اللہ کے نبی، وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سی ملت ہے جو جنت میں جائے گی؟ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اے لوگو جس راستے پر میں اور میرے صحابہ گامزن ہیں، اگر اس راستے پر دوسرا چلنے والا گامزن ہو جائے، بعد میں آنے والے لوگ اگر اس راستے کو اپنائیں، یہ ملت، یہ جماعت کل قیامت کے دن جنت میں چلی جائے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا جو منہج صحابہ کو اختیار کرے گا کل قیامت کے دن وہ جنت میں چلا جائے گا. دوسری وجہ، منہج صحابہ کی ہی پیروی کیوں، منہج سلفی کی پیروی کیوں؟ اس کائنات کے سب سے بہتر معلم انسانیت، سب سے بہتر استاذ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کائنات کے سب سے بہتر شاگرد، تلامذہ، اسٹوڈنٹ صحابہ کرام ہے. اور آپ سب جانتے ہیں صحابہ کرام نے سب سے بہتر معلم انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سیکھا ہے. صحابہ کرام کے سلسلے میں آتا ہے وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید کی 10 آیتوں کو سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرتے، پھر اس کے بعد سیکھنے کی کوشش کرتے. اسے پتا چلتا ہے جب صحابہ کرام نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا ہے تو غلطیوں کا امکان باقی نہیں رہ جاتا، غلطیوں کا امکان باقی نہیں رہتا. اور اگر غلطی ہو بھی جائے تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کرنے والے ہیں. یہ دیکھیں آج کے علماء کے مابین اختلاف ہو سکتا ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، قرآن مجید کے فہم کے معاملے میں، حدیث کو سمجھنے کے معاملے میں آج کے زمانے کے لوگوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے غلطیوں کا امکان نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے پیارے نبی محمد رسول اللہ سے ہی قرآن کو سیکھا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی. ولو بالفرض اگر صحابہ سے قرآن مجید کے فہم کے معاملے میں، قرآن مجید کو سمجھنے کے معاملے میں غلطی ہو جاتی تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کی اصلاح کرتے. جیسے ایک آیت کریمہ نازل ہوئی روزوں کے سلسلے میں، کلوا واشربوا واتموا الصيام الا الليل ولا تباشروا کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اللہ تعالیٰ نے کہا تم کھاؤ پیو کب تک؟ جب تک کہ سفید اور کالے دھاگے میں فرق ممکن نظر نہ آئے، اس وقت تک کھاؤ پیو. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 2 دھاگے، ایک کالا اور ایک سفید لے کر تکیے کے نیچے رکھ کر سو گیا. جب میں صبح اٹھ کر دیکھتا ہوں تو کالا دھاگا کالا ہے اور سفید دھاگا سفید دھاگا ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، دیکھیں آیت نازل ہوئی اور آیت کو سمجھنے کے معاملے میں عدی بن حاتم سے غلطی ہوئی اور اس غلطی کا انہوں نے اقرار پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیا. کہا اے اللہ کے نبی آیت کریمہ نازل ہوئی لہذا میں اپنے تکیے کے نیچے ایک کالا اور سفید دھاگا رکھ کر سوتا ہوں، مگر صبح اٹھ کر دیکھتا ہوں کالا دھاگا کالا ہے، سفید دھاگا سفید ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے قرآن کے سمجھنے کے معاملے میں یہاں پر حضرت عدی سے غلطی ہوئی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح کرتے ہوئے کہا اے عدی یہاں پر کالا اور سفید دھاگا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر خیط ابیض اور خیط اسود سے مراد فجر صادق اور فجر کاذب ہے. تو غلطی ہوئی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر اصلاح فرمائی. صحابہ کرام سے غلطیوں کا امکان نہیں ہوتا، غلطی ہو بھی جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصلاح کر دیتے ہیں. تیسری وجہ صحابہ کی ہی پیروی کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ معیار ہدایت ہیں. بعد میں آنے والے لوگ اگر صحابہ کے طرز پر ایمان لائیں تو ان کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہے.
قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہاں پر خطاب یہودیوں سے کیا جا رہا ہے، یعنی کہا جا رہا ہے اے یہودیوں اگر تم صحابہ کے طرز پر ایمان لاؤ، گرچہ کہ یہاں پر خصوصی خطاب یہودیوں کے لیے ہے لیکن عام خطاب ساری انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ضروری ہے اگر وہ صحابہ کے طرز پر ایمان لائیں، صحابہ کے جیسا ایمان لائیں تو ایسے لوگ کامیاب ہیں، ہدایت پانے والے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو محترم حضرات، آج کا دور پرفتن دور ہے، ہر طرف زیغ و زلال ہے، ہر طرف گمراہی ہے، ہر طرف ضلالت ہے، قرآن کو سمجھنے کے معاملے میں اختلاف ہے، حدیث کو سمجھنے کے معاملے میں بے شمار اختلاف ہے۔ ایسے اختلافات کے اوقات میں، ایسے ضلالت کے دور میں ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے قرآن کو حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم صحابہ کرام کی طرف پلٹ کر جائیں اور منہج صحابہ، منہج سلف کو شدت کے ساتھ اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم منہج صحابہ کے راستے پر چلیں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے، اور پھر ہم یہ ضلالت و گمراہی سے بھی اچھی طرح بچ سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو منہج صحابہ، منہج سلف کو اچھی طرح سمجھ کر اس راستے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔